دعا کا ایک پروٹوکول ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام بیٹھے تھے, سیدنا ابوبکر سیدنا عمر بیٹھے تھے, ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے نماز پڑھی, اللہ کی حمد کی, پھر دروشی پڑھا, تو آپ نے فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسرے بندے کو آپ نے بلا کے کہا کہ جب دعا کرو پہلے اللہ کی حمد کرو, پھر دروشی پڑھو, پھر اللہ سے مانگو. اور نماز میں دیکھیں پہلے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, پھر سلام عرض کرتے ہیں, اس کے بعد دروشی پڑھتے ہیں, اور اینڈ پہ دعا. یہ پروٹوکول ہے دعا کا, یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا. آپ نے دعا اس طریقے سے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اور بعض اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں نا یہی مجھے مل جائے. یہ سب سے بڑی انسان کی کمزوری ہے. میں اپنی زندگی میں کئی ایسی دعائیں جانتا ہوں جو میں آج کہتا ہوں کہ شکر ہے وہ قبول نہیں ہوئی, اور اس وقت اگر آپ مجھے پوچھتے تو میں کہتا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے. میں نے خلاف کعبہ 2002 میں پکڑ کے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بریلوی مارنا, بجائے یہ کہنے کہ مسلمان مارنا. میں ایک فرقے کے لیے دعا کر رہا تھا. شکر ہے اللہ قبول نہیں کی تھی, تیری مہربانی. آندہ بھی کوئی دعا قبول نہ آئے تھے, اسی میں بہتری ہے جو قرآن میں ہے نا, کہ جس چیز سے تم کراہت محسوس کر رہے ہوتے ہو عین ممکن ہے اس میں تمہارے لیے خیر چھپی بھی ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. بعض اوقات انسان کسی چیز میں کراہت محسوس کر رہا ہے, اس میں خیر چھپی ہوئی ہے, اور جس چیز کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اس میں اس کے لیے شر چھپا ہوا ہے. اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی مثال پیاری دی تھی کہ آپ کا امریکہ میں کوئی بزنس ہو اور آپ نے فلائٹ سے پہنچنا ہو, میٹنگ ہو آپ کی, اور وہ میٹنگ آپ اٹینڈ کریں تو آپ کو کروڑوں کا بزنس ملنے والا ہے, اور اگر رہ جائے تو آپ کا اتنا نقصان ہو جائے گا سارے بزنس مین کے لیے. آپ جیسے ہی ٹریفک کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ پہنچے اور آپ کو پتا چلے کہ وہ جہاز اڑ گیا ہے جس میں آپ نے جانا تھا, تو آپ کہیں گے میری زندگی کی سب سے بری خبر تھی جو میں نے سنی. اور اسی گاڑی میں واپس آتے ہوئے آپ کو خبر ملے کہ وہ جہاز کریش کر گیا, تو آپ کہیں گے وہ میری زندگی کی سب سے بہترین خبر تھی جو میں نے اس وقت سنی تھی. شکر ہے میں نہیں بیٹھا اس میں. ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے زندگی کی بدترین خبر تھی, اور اگلے لمحے وہ سب سے اچھی. اچھا, اس چیز کو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں سمجھایا ہے, جس میں وہ ایک بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کو پیر بچوں کی گردنیں مروڑیں گے, وہ فرشتہ تھا, وہ حضرت اسرائیل والا کام کر رہا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر بچے کو دینی تھی. لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس سے بہتر اولاد انہیں دے, کیونکہ اس اولاد نے ذلیل کروانا تھا ماں باپ کو.